یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کنیز فاطمہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ آج میں اور آپ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، اس میں عبادت ہوتی رہے گی، اللہ کے فضل سے ہمیں اس ثواب سے حصہ ملتا رہے گا، کیونکہ جس دن مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو ہم سارے اس میں شامل ہوئے تھے۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ دعا گو ہوں کہ جو احباب مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، من الف مسجدن الف اللہ لہو، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، وفی روایت بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتا ہے۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائے گا، رب اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائیں گا۔ بندہ 10 مرلے کی جگہ میں مسجد بنائے تو اللہ 10 مرلے کا محل نہیں عطا کرے گا۔ بندہ دنیا کے بھٹے کی اینٹیں لگائے گا، سیمنٹ اور سریا لگائے گا، لیکن اللہ جو محل عطا کرے گا اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں گی، زبرجد کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائے گا، رب اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، اگر کسی نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی تو اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں چڑیا چھوٹا پرندہ ہے، چڑیا۔ کتا پرندہ جو ہے وہ چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، عرب میں صحرائی علاقے میں پایا جاتا ہے، کتا اس کا نام ہے، اور یہ چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ اب اس کا گھونسلہ کتنا ہوگا؟ جو پرندہ چڑیا سے بھی چھوٹا ہے تو اس کے گھونسلے میں تو انسان پیر بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا چھوٹا گھونسلہ ہے۔ حدیث پاک میں اگر کسی نے کتا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی تو اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا کرے گا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اتنی مسجد تو کوئی نہیں بناتا کہ ایک بالشت مسجد ہو، ایک ہاتھ میں مسجد آ جائے، اتنی مسجد بنانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پھر حدیث میں یہ بشارت کیوں ہے؟ شارحین کہتے ہیں اگر کوئی پوری مسجد نہ بنا سکے، بنیادوں سے چھت تک پوری مسجد نہ بنا سکے، اگر کوئی صرف ایک اینٹ مسجد میں لگا دے گا، اللہ اسے بھی پورا محل عطا فرمائے گا۔ چونکہ جو دوسری حدیثیں ہیں تعمیر مسجد کے بارے میں، ان میں ہے من بنا للہ مسجدہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اسے محل عطا کرے گا۔ تو اس حدیث میں جب کتا پرندے کے گھونسلے کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے جس نے ایک اینٹ لگائی مسجد میں، اللہ اسے بھی پورا محل عطا فرمائے گا۔ جس نے مسجد بنوائی وہ دنیا سے چلا گیا، جب مسجد میں اذان ہوگی، اذان کی آواز اسے عالم برزخ میں سنائی جائے گی کہ تو نے جو مسجد بنوائی تھی اس میں اذان ہو رہی ہے۔ اقامت ہوگی، مسجد بنوانے والا دنیا سے چلا گیا، اقامت کی آواز عالم برزخ میں اس شخص کو سنائی جائے گی۔ مسجد بنوانے والا دنیا سے چلا گیا، اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی تھوڑی آواز ہوتی ہے، ساتھ والے نمازی کو بھی آواز نہیں آتی، لیکن حدیث پاک ہے کہ نمازیوں کے سجدے میں جو تسبیحات کی آواز ہے مسجد بنانے والے کو قبر میں سنائی جاتی ہے۔ اللہ اپنی شان سے، اپنی طاقت سے، اللہ کی رحمتیں اس قبر پہ برستی ہیں جس میں مسجد بنوانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے تو جو مسجد بنوا کے آیا تھا اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تجھے قبر میں اس کی رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔
दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं और हदीसें आपको सुनाता। एक बात दौरे हाज़िर की सुना रहा हूँ। हमारे मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, उन्होंने फरमाया मैं जो कुछ हूँ मस्जिद की वजह से हूँ। यहाँ आपके करीब ही सुहावा से थोड़ा सा आगे जाएं तो बिशनदौर रोड पे डॉक्टर साहब ने मस्जिद बनवाई है। हज़रत शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ मस्जिद बनवाई है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने। उसके इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर साहब ने टीवी वालों को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं दुनिया में जिस मकाम तक पहुंचा हूं मस्जिद की खिदमत की वजह से पहुंचा हूं। मैं अभी स्कूल पढ़ता था, मेरा वालिद मस्जिद में झाड़ू फेर के मेरे लिए दुआ करता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब कहते हैं मेरा वालिद मस्जिद में झाड़ू फेर के मेरे लिए दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा। मस्जिद की उस खिदमत के सदके अल्लाह ने मुझे दुनिया में ये इल्म अता किया है और ये शान अता फरमाई है। मस्जिद से मोहब्बत करने वाला दुनियावी एतबार से भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला दुनियावी एतबार से भी उसे इज़्ज़तें और कामयाबियाँ अता फरमाता है। मैं आज इन अल्फाज पर ही गुफ्तगू को समेटता हूँ, चूँकि अज़ानें शुरू हो चुकी हैं और अभी हमने संग बुनियाद भी रखना है। दुआ गो हूँ कि तामीर के सिलसिले में अल्लाह आसानियाँ अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत से आसानी से इस मस्जिद की तामीर को पाया तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह ताला इस मस्जिद को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाए, अहले इलाका के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए और ये मस्जिद हमें आबाद करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज जितने लोग संगे बुनियाद के मौके पर आए हैं अल्लाह ताला सब के लिए मस्जिद को सदका जारिया बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ न बन हाथ बड़ा और भी कुछ मांग, सरकार का दर है दरे शाहा तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। कुछ लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बास न कर होश में आ और भी कुछ मांग।